حضرت امیہ بن مخشی فرماتے ہیں، جو صحابی رسول ہیں، آپ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیا، کھانے کی سٹارٹنگ میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانا اس نے شروع کر دیا، اب اس کا ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، ایک لقمہ اس کا باقی رہا، اس کے ذہن میں آیا میں نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، جب وہ منہ کی طرف جانے لگا تو پھر اس نے جو ہے فوراً بسم اللہ پڑھ لی، اس نے کہا کہ ما زال شیطان یأکل معه فلما ذکر، یعنی اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس نے یہ پڑھی جو پہلے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھ کے آئے ہیں، اگر بندہ بھول جاتا ہے تو یہ دعا پڑھے، یہ بسم اللہ پڑھے، ان کے پاس ایک نوالہ تھا، انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب یہ کہہ دیا تو پھر کیا ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اس کے آخری لقمے کو دیکھ کر آپ مسکرائے، تو آپ فرماتے ہیں جب مسکرائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، سارا کھانا شیطان نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، لیکن جب اس شخص نے اللہ کا نام لیا آخری نوالے پر تو شیطان نے پہلے نوالے سے لے کر آخری نوالے تک جو کچھ کھایا تھا اس نے سارا کہہ کر جو ہے باہر پھینک دیا ہے، یعنی وہ ایک نوالے پر بسم اللہ پڑھنے کی برکت ایسی ہوئی، جو ہی وہ اس بندے نے اپنے پیٹ میں لیا تو جو ہے اس کے پیٹ سے سارا جو ہے بغیر بسم اللہ کے پڑا کھانا جو ہے باہر آیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے فٹافٹ 2 نوالوں کے اندر کھانا کھایا تو جو ہے کھانا ختم کیا، تو رسول اللہ نے اس کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم اس کے اوپر صبر و تحمل سے کھانا کھاتے، اللہ کا نام شروع کر کے کھانا کھاتے تو یہ کھانا جو ہے تمام کو پورا ہو جانا تھا، یعنی بسم اللہ کتنی تاکید فرمائی۔ اور حضرت سلمہ بن عقو بیان فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہ حدیث مبارکہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، پرسوں غالباً پڑھی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا کر کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے اسے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تم ایسے ہی رہو گے، جب اس نے یہ کہا تو پھر راوی لکھتے ہیں کہ اس شخص نے صرف تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا، مذاق اڑانے کے لیے انکار کیا تھا، اس کے بعد کبھی وہ شخص جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بارے میں بھی تاکید فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اور ایک اور بات جو ہماری کافی ہوتی ہے کہ یار ہم لوگ کھانا بڑا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھائی جاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم جو ہے سیر ہو کر کھانا نہیں کھا پاتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کرو تم لوگ جو ہے مل کر بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا، پھر آپ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے آئندہ یہی روٹین بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برکت عطا فرمائی، تو یعنی ہم سب وہی احباب جو تھے وہی مل کر کھانا کھاتے تھے تو ہم لوگ جو ہے سیر ہو کر کھانا کھا لیتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید، حضرت جابر بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید فرماتے ہوئے سنا کہ آپس میں مل کر کھانا کھانے میں کتنی برکت ہے، آپ فرماتے ہیں اتنی زیادہ مل کر کھانا کھانے میں برکت ہے، ایک تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے پہلی بات، اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مل کر کھانا کھاتا ہے اس کے اندر برکت یہ ہے کہ جو ایک آدمی کا کھانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مل کر کھانے کی برکت سے وہ 2 آدمیوں کے لیے کافی کر دیتا ہے، ایک آدمی کا کھانا اتنی برکت پڑتی ہے وہ 2 آدمی کھا لیتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں جو 2 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے وہ 4 آدمی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اور جو 4 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے وہ 8 آدمی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اگر نیت یہ کریں کہ آپس میں محبت اور پیار بانٹنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی مل کر کھانا کھانے کی اتنی برکت ہے۔